بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی لاگ نمبر ہے 324، پہلی قسط ہے۔ آج کے لحاظ سے معارف و مسائل ہیڈنگ ہے اور صفحہ نمبر ہے 335۔ معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 16۔ ناظرین، روٹین کے مطابق یہ ہے قرآن کریم، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے۔ سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں، جو لوگ مجھے جاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ وی لاگ نمبر 324، پہلی قسط معارف و مسائل۔ ان آیات میں ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے فحشہ یعنی زنا کا صدر ہو، جن کا یعنی جن سے زنا سرزد ہو جائے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ جن عورتوں سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ مرد طلب کیے جائیں، یعنی جن حکام کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے، ثبوت زنا کے لیے وہ 4 گواہ طلب کریں جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں، اور گواہی بھی مردوں کی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔ زنا کی گواہوں میں شریعت نے 2 طرح سے سختی کی ہے، کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے، جس سے عزت اور عفت مجروح ہوتی ہے اور خاندانوں کے ننگ و دعار کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ ننگ و عار کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اولاً تو یہ شرط لگائی گئی کہ مرد ہی گواہ ہوں، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ ثانیاً 4 مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط بہت سخت ہے، جس کا وجود میں آنا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سختی اس لیے اختیار کی گئی کہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بیوی بہن ذاتی طور پر خواہش کی وجہ سے خواہ مخواہ الزام نہ لگائیں، یا دوسرے بدخواہ لوگ دشمنی کی وجہ سے الزام اور تہمت لگانے کی جرأت نہ کر سکیں، کیونکہ اگر 4 افراد سے کم لوگ زنا کی گواہی دیں تو اس کی گواہی نامعتبر ہے۔ ایسی صورت میں مدعی اور گواہ سب جھوٹے قرار دیے جاتے ہیں، اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے ان پر حد قذف جاری کر دی جاتی ہے۔ سورۃ نور میں واضح طور پر ارشاد فرمایا: لولا جاءوا وعلیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ 4 گواہ نہ لا سکیں وہ جھوٹے ہیں۔ بعض اکابر نے 4 گواہوں کی ضرورت کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس معاملے میں چونکہ 2 افراد ملوث ہوتے ہیں، مرد اور عورت، تو گویا
کہ یہ ایک ہی معاملہ تقدیراً دو معاملوں کے حکم میں ہے اور ہر ایک معاملہ دو گواہوں کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے 4 گواہ ضروری ہوں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے تعرض مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا دینے کے بعد اگر انہوں نے توبہ کر لی تو پھر انہیں ملامت مت کرو اور مزید سزا مت دو۔ یہ مطلب نہیں کہ توبہ سے سزا بھی معاف ہو گئی، اس لیے کہ یہ توبہ سزا کے بعد مذکور ہے، جیسا کہ فا کی تفریح سے ظاہر ہے۔ ہاں اگر توبہ نہ کی ہو تو سزا کے بعد بھی ملامت کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان 2 آیتوں میں زنا کے لیے کوئی متعین حد بیان نہیں کی گئی، بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ اور زناکار عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ تکلیف پہنچانے کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا گیا اور حکام کے ثواب دید پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ایذا دینے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو زبان سے آر دلائی جائے اور شرمندہ کیا جائے اور ہاتھ سے بھی جوتے وغیرہ کے ذریعے ان کی مرمت کی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کا یہ قول بھی بطور تمثیل کے معلوم ہوتا ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ یہ معاملہ حکام کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کی ترغیب یہ ہے کہ شروع میں تو ان کو ایذا دینے کا حکم نازل ہوا اور اس کے بعد خاص طور سے عورتوں کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا کہ ان کو گھروں میں محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے، اس کی زندگی ہی میں آنے والا حکم آ جائے گا تو بطور حد کے اسی کو نافذ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں وہ سبیل بیان کر دی گئی جس کا اللہ جل شانہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سبیل کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، یعنی الرجم لسیبہ والجلد لبکرہ کہ شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد اس کو سنسار کر دینا ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے اس کو کوڑے مارنا۔ بخاری کتاب التفسیر صفحہ نمبر 657۔ مرفوع احادیث میں بھی اس سبیل کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہے اور شادی شدہ غیر شادی شدہ ہر ایک کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ اور قبیلہ آزرد کی ایک عورت پر زنا کی حد جاری فرمائی تھی اور یہ دونوں چونکہ شادی شدہ تھے اس لیے ان کو سنسار کر دیا گیا۔ نیز ایک یہودی کو بھی زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا اور اس کے حق میں یہ فیصلہ تورات کے حکم پر کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ یہ واقعات ابھی چل رہا ہے، نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول اکبر ہیں تیرے شوہر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہ کوئی ہمسر، نبی کے گھر کی ہو تم بھی زینت، نبی بھی ہیں تیرے گھر کی زینت، وہ پاک دامن تو پاک دامن، وہ تیری عظمت تو ان کی عظمت، وہ لاکھوں تجھ پر سلام عائشہ، وہی کا مرکز تھا تیرا بستر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول اکبر ہیں تیرے شوہر۔